یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، پھر میسر ہو مجھے کاش وقوف عرفات، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، جلوہ میں مزدلفہ اور مینا کا دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، جھوم کر خوب کرو خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھوں، پھر مدینے کو چلو گنبد خضرا دیکھوں، چوم لو کاش نگاہوں سے سنہری جالی، چوم لو کاش نگاہوں سے سنہری جالی، اشک بارآنکھ سے منبر کا بھی جلوہ دیکھوں، اشک بارآنکھ سے منبر کا بھی جلوہ دیکھوں، زائروں کہنا یہ رو رو کے شاہ ایک مسکین، زائروں کہنا یہ رو رو کے شاہ ایک مسکین، کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، کہہ رہا تھا یہ تڑپ کر میں مدینہ دیکھوں، دوڑ کر قدموں میں عطار
کروں میں اس دم، دوڑ کر قدموں میں عطار کروں میں اس دم، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، حشر میں جس گھڑی سرکار کو آتا دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، یا خدا حج پہ بلا کہ میں کعبہ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، نويت سنة الاعتكاف۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنتوں بھرا اجتماع کالا باغ پنجاب پاکستان سے براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جا رہا ہے۔ آئیے سنتوں بھرے اجتماع کے اس ہونے والے سنتوں بھرے بیان کی ابتدا نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی فضیلت سننے سے کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عمل۔ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا، اور جتنی اچھی نیتیں زیادہ اتنا ثواب بھی زیادہ۔ آئیے بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی اچھی نیتیں کرنے کی سعادت حاصل کر لیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ یہ بھی نیت کر لیجئے کہ آج کے سنتوں بھرے اجتماع میں شرکت سے ملنے والا ثواب
بارگاہ رسالت میں ہدیتاً پیش کرتے ہوئے جملہ مؤمنین و مؤمنات کی ارواح کو ایصال کرتا ہوں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ یہ نیت بھی شامل حال ہو، جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شوال المکرم کا مہینہ اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ شوال، ذیقعد اور ذوالحج کے ابتدائی 10 دن، ان مہینوں کو حج کے مہینے کہا جاتا ہے، اور اس وقت لاکھوں لاکھ عاشقان رسول حرمین طیبین حاضری کے لیے تیاریوں میں مصروف ہوں گے، اور بہت جلد ان خوش نصیبوں میں سے کئی ایک ایسے ہوں گے کہ جن کو مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ کی حاضریاں نصیب ہوں گی، جھوم جھوم کر مثل پروانہ بیت اللہ کا طواف کرنا نصیب ہوگا، صفا مروہ کی سعی ان کا مقدر بنے گی، میدان منا، عرفات اور مزدلفہ کی حاضریاں نصیب ہوں گی، اور اس کے بعد دل سے اعلی حضرت امام اہل سنت کا وہ مبارک کلام، اس کی صدائے دل نواز بلند ہو رہی ہوگی کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ ان خوش نصیبوں میں سے لاکھوں لاکھ خوش نصیب مدینہ طیبہ بارگاہ رسالت میں سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو کر اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں ہدیہ صلاۃ والسلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیے آج کے سنتوں برے بیان میں مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفم و تعظیمہ اور مکہ مکرمہ میں جو مقامات مقدسہ ہیں ان کا کچھ ذکر خیر سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالی حرمین طیبین حاضر ہونے والے خوش نصیبوں کا صدقہ ہم سب کو بھی نصیب فرمائے، اور اللہ کرے کہ زندگی میں بار بار حرمین طیبین کے جلوے دیکھنا نصیب ہو جائیں۔ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ، اس نے کتاب شائع فرمائی حکایتیں اور نصیحتیں، اس کے صفحہ نمبر 126 پر ہے، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، جب طوفان نوح آیا تو اس وقت بیت المعمور، جس کی بنیاد حضرت آدم علیہ السلام نے رکھی تھی، اس کو چھٹے آسمان پر اٹھایا گیا۔ اللہ پاک نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ کی جگہ آ کر اسے ان نشانات پر اس کی بنیاد رکھیں۔ حضرت سیدنا ابراہیم علی نبینا و علیہ السلام وہاں تشریف لے گئے، مگر وہ نشانات پوشیدہ تھے اور آپ ان نشانات کو دیکھ نہیں پائے۔ اللہ پاک نے ایک بادل بھیجا جس کی لمبائی اور چوڑائی بیت اللہ شریف کی مقدار کے برابر تھی، اس کا سر، زبان اور 2 آنکھیں تھیں۔ وہ بیت اللہ شریف کے مقام پر آ کر کھڑا ہو گیا اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرنے لگا کہ اے ابراہیم، جتنا میرا سائز ہے میری مقدار کے برابر بنیاد اٹھائیں اور یہاں اس مقام پر کعبۃ اللہ کو تعمیر کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے کہنے پر وہاں بنیاد رکھی، وہ بادل چلا گیا۔ جب آپ علیہ السلام اس کے بنانے سے فارغ ہوئے تو طواف خانہ کعبہ کیا۔ اللہ پاک نے آپ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ لوگوں میں حج کا اعلان کریں، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں میں حج کا اعلان کریں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، میرے مولا، میں یہاں کھڑا ہو کر اعلان کروں گا، میری آواز کہاں پہنچے گی؟ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم، اعلان کرنا آپ کا کام اور آواز پہنچانا ہمارے ذمہ کرم پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ جبل ابی قبیس پر کھڑے ہوئے
اور وہاں کھڑے ہو کر بلند آواز سے اعلان کیا. وہ اعلان یہ تھا: اے اللہ کے بندو، تمہارے رب کے حکم پر یہ گھر تعمیر ہوا اور تمہیں تمہارے رب کی طرف سے اس گھر کا حج کرنے کا حکم دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ آواز روئے زمین پر جتنے بھی لوگ موجود تھے ان سب کو سنائی. جنوں، انسانوں، پتھروں، مٹی کے ڈھیلوں، پہاڑوں، ریتلے میدانوں اور ہر خشک و تر چیز نے اس کا جواب دیا. مشرق و مغرب میں یہ آواز پہنچائی گئی. یہاں تک کہ ماؤں کے پیٹ میں جو بچے تھے انہوں نے اس آواز کو سنا. مردوں کی پشتوں میں وہاں اس آواز کو سنا گیا. اور جس نے اس آواز کو سنا اس نے جواب میں یہ کلمات کہے: لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. آج وہ خوش نصیب جو حج کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں یہ وہی ہیں جنہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا تھا. جس نے جتنی مرتبہ لبیک پڑھا تھا اتنی مرتبہ ہی اسے حج کی سعادت میسر آئے گی. اللہ تعالی نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا صدقہ ہم سب کو بار بار حج کی سعادتیں نصیب فرمائے. امیر اہل سنت نے کتنی پیاری دعا کی: یا خدا حج پہ بولا آ کے میں کعبہ دیکھوں، کاش ایک بار میں پھر میٹھا مدینہ دیکھوں، جھوم کر خوب کروں خانہ کعبہ کا طواف، پھر مدینے کو چلوں گنبد خضرا دیکھوں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، بیت اللہ کا حج کرنا وہ عظیم اور عمدہ عبادت ہے کہ عاشقان رسول اس عبادت کو بجا لانے کے لیے بےتاب رہتے ہیں. دوسروں سے دعائیں کرواتے ہیں: دعا کر دیجئے اللہ تعالیٰ مجھے حج کی سعادت نصیب فرما دے، دعا کر دے مجھے کعبۃ اللہ کے جلوے دیکھنا نصیب ہو جائے. اور کئی عاشقان رسول اس طرح کے ہیں کہ دل میں تڑپ ہے کعبۃ اللہ کے جلوے دیکھنے کی، دل میں تڑپ ہے حج کی سعادتیں حاصل کرنے کی، تو وہ اپنی آمدنی میں سے تھوڑے 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 پیسے جمع کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کبھی تو کوئی ایسی صورت بنے گی کہ یہ میرے پاس سرمایہ جمع ہو جائے گا اور مجھے کعبۃ اللہ کے جلوے دیکھنے کی سعادتیں نصیب ہو جائیں گی. ان میں سے کتنے اس طرح کے کہ جو اس حسرت کو پورا کرنے کے لیے باقاعدہ سے کمیٹیاں ڈالتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں، مختلف طرح کے انداز اور مختلف طرح کے ذرائع اپناتے ہیں تاکہ ہمیں بھی یہ سعادتیں میسر آئیں. اشک بار آنکھوں کے ساتھ کعبۃ اللہ کا طواف کریں، مقامات مقدسہ کے جلوے دیکھیں اور سنہری جالیوں کے روبرو حاضر ہو کر اپنے کریم آقا کی بارگاہ میں اپنا حال دل سنائیں، دنیا و آخرت کی بھلائیاں طلب کریں. پھر ان میں سے جن خوش نصیبوں کو یہ سعادتیں میسر آتی ہیں، یقین جانیے دل کی کیفیت ہی عجیب ہوتی ہے اور ایسی راحتیں نصیب ہو رہی ہوتی ہیں اور یہ دل فرط محبت میں اس انداز میں اچھل رہا ہوتا ہے کہ گویا ابھی سینے سے باہر نکل آئے گا. اللہ تعالیٰ جن خوش نصیبوں کو یہ سعادتیں عطا فرماتا ہے، کعبۃ اللہ کی حاضریاں، مکہ مکرمہ کی حاضریاں، مدینہ طیبہ کی حاضریاں، ان حاضریوں میں جو کیف و سرور نصیب ہوتا ہے اور اس وقت کی جو کیفیات ہوتی ہیں، یہ کیفیات لفظوں میں بیان نہیں کی جا سکتی. اللہ تعالیٰ جن کے مقدر میں یہ سعادتیں فرماتا ہے نا، وہی ان کیفیات کو محسوس کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ بار بار یہ سعادتیں ہم سب کا مقدر فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اب تھوڑی دیر کے لیے غور فرمائیے کہ وہ عظیم جگہ کہ جس جگہ کا ذکر بار بار قرآن پاک میں آیا، بار بار اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے جس شہر کا تذکرہ فرمایا، کہیں ام القریٰ اسے فرمایا گیا، کہیں البلد کا نام سے اس کو تعبیر فرمایا گیا، کہیں بلد الامین اس کا نام رکھا گیا. مختلف طرح کے ناموں سے قرآن پاک نے مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفا و تعظیمہ کو یاد فرمایا. مدینہ طیبہ کو بھی کئی ناموں سے یاد کیا گیا. مکہ مکرمہ یہ وہ عظیم جگہ ہے کہ اللہ تعالی جل جلالہ نے سورہ بلد پارہ 30 آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 2 خالق کائنات جل جلالہ نے اس شہر کا
ذکر فرمایا، اور ذکر بھی کتنے عظیم انداز میں کہ خالق کائنات جل جلالہ نے مکہ مکرمہ کی قسم یاد فرمائی۔ ارشاد ہوتا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، ترجمہ کنز الایمان، مجھے اس شہر کی قسم، شہر مکہ کی قسم قرآن میں یاد فرمائی گئی، اور اس شہر کی قسم کیوں یاد کی جا رہی ہے؟ فرمایا اے محبوب تم اس شہر میں تشریف فرماؤ، کعبۃ اللہ جس شہر میں ہے، صفا مروہ جس شہر میں ہے، وہ مقدس شہر جہاں مقام ابراہیم ہے، جہاں حتیم کے جلوے ہیں، جہاں حجر اسود ہے، جہاں اتنی ساری بہاریں ہیں، اس شہر کی قسم یاد فرمائی، اور اس شہر کی قسم یاد کی جا رہی ہے ہمارے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے۔ سرکار کے قدم اس شہر میں لگے، کتنی عظمت والی جگہ ہے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آپ عرض کرتے ہیں آقا میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کی فضیلت اللہ تعالی جل جلالہ کے ہاں کتنی بلند ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کی مبارک زندگی کی قسم یاد فرمائی، اور جس شہر میں آپ جلوہ فرما ہیں اللہ تعالی جل جلالہ نے اس شہر کی گلیوں کی قسم یاد فرمائی، اور یہ قسم اس لیے کہ آپ کے مبارک قدم مکہ مکرمہ میں لگے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت آپ کتنے پیار بھرے انداز میں فرماتے ہیں وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ کلام مجید نے کھائی شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ وہ مبارک ذات کہ جن کے مبارک قدم جس شہر میں لگیں اللہ تعالی جل جلالہ اس شہر کی قسمیں یاد فرمائے۔ اب اس سے اندازہ لگائیے ہمارے آقا کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ اعلی حضرت امام اہل سنت انہی کی زبانی یہ بات کر لیتے ہیں، آپ فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلی، سب سے بالا و اعلی ہمارا نبی، سب سے عرفہ، سب سے اولا، سب سے بالا، سب سے اعلی ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وہ کمال مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مکہ مکرمہ یہ وہ عظیم شہر ہے کہ جس کے بارے میں باقاعدہ کتابیں ذکر فرمائی گئی، کتابیں تحریر کی گئیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کئی ایک ارشادات مکہ مکرمہ کی عظمتوں پر دلالت کرتے ہیں۔ نبی محترم شفیع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسند امام احمد کی حدیث شریف، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يدخل الدجال مکہ ولا المدینہ، مکہ یہ بھی اتنے عظمت و شان والا ہے اور مدینہ طیبہ بھی اتنی عظمت و شان والا کہ قرب قیامت جب دجال کا فتنہ ہوگا، دجال نہ مکہ مکرمہ میں جا سکے گا نہ مدینہ طیبہ میں جا سکے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں شہروں کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھا، تو پھر کیوں نہ مل کر دعا کریں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں اپنے دلی جذبات کو پیش کریں کہ یا رب ہمیں مکے کی فضاؤں میں بلا لے اور خانہ کعبہ کا کریں جم کے نظارہ، جو ہجر مدینہ میں تڑپتے ہیں شب و روز، کر لیں کبھی طیبہ کا شہا وہ بھی نظارہ۔ اللہ تعالیٰ یہ دعائیں ہم سب کے حق میں قبول فرمائے اور حرمین طیبین کی بار بار با ادب حاضریاں نصیب فرمائے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ایک اور مبارک فرمان سنیں۔ مصنف عبد الرزاق کی حدیث مبارکہ ہے، جلد 9 صفحہ 174، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص کی حج یا عمرہ کرنے کی نیت تھی، ابھی حج نہیں کیا، ابھی عمرہ نہیں کیا، جس کی حج یا عمرہ کرنے کی نیت تھی اور اسی حالت میں اسے حرمین طیبین مکہ مکرمہ مدینہ منورہ ان دونوں میں سے کسی شہر میں موت آ گئی، مکہ مکرمہ میں مر گیا، مدینہ طیبہ میں انتقال ہو گیا، حج کی نیت تھی، عمرے کی نیت تھی، ابھی حج اور عمرہ نہیں کیا، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ پاک اسے قیامت کے دن اس حال میں اٹھائے گا کہ نہ اسے حساب لیا جائے گا نہ اس پر کوئی عذاب ہوگا۔
مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کی فضیلتیں اتنی زیادہ ہیں. اور ایک روایت میں ارشاد ہوتا ہے بعث من الآمنین یوم القیامہ، قیامت کے دن جن لوگوں کو امن عطا کیا جائے گا اللہ تعالی مکہ اور مدینہ میں مرنے والوں کو ان میں شامل فرمائے گا. مجھے مرنا ہے آقا گنبد خضرا کے سائے میں، وطن میں مر گیا تو کیا کروں گا یا رسول اللہ. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، شہر محبوب یعنی مکہ مکرمہ زیادہ اللہ شرف و تعظیمہ میں فضیلت و برکت والے اتنے مقامات ہیں کہ ان کا حد و حساب کرنا، ان کو گننا، ان کو شمار کرنا یہ ہمارے بس میں نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کے ذرے ذرے کو قابل زیارت فرمایا، قابل زیارت رکھا. اس قدر برکتیں ان میں عطا کی گئیں، اس قدر سعادتیں عطا کی گئیں کہ جن کا کوئی حد و حساب ہی نہیں. مقامات مقدسہ میں سے چند ایک زیارات کا تذکرہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں. سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں تورات شریف میں ہے قیامت کا دن آئے گا، اللہ تعالی جل جلالہ فرشتوں کو بھیجے گا کہ یہ کعبۃ اللہ کو لے کر آئیں. کعبۃ اللہ، اللہ تعالی جل جلالہ نے اسے وہ مقام عطا فرمایا کہ قیامت کے آنے سے پہلے کس انداز میں اس کی عزت کا اظہار کیا جا رہا ہے. آئیے توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں. 7 لاکھ مقرب فرشتے بھیجے جائیں گے جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں سونے کی زنجیر ہوگی. اللہ پاک فرمائے گا اے فرشتوں جاؤ اور کعبۃ اللہ کو سونے کی ان زنجیروں میں باندھ کر عزت و تکریم کے ساتھ محشر کے میدان میں لاؤ. کعبۃ اللہ کو میدان محشر میں لانے کے لیے فرشتے آئیں گے. جب یہ فرشتے آئیں گے کعبۃ اللہ کو زنجیروں سے باندھ کر کھینچنے لگیں گے. ایک فرشتہ پکارے گا اے کعبۃ اللہ چل. کعبہ مبارکہ کعبۃ اللہ المشرفہ کہے گا میں نہیں چلوں گا. اے کعبہ چل. کعبہ کہے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ کر لیا جائے. میری ایک عرض ہے اللہ کی بارگاہ میں، جب تک میری وہ عرض قبول نہ کر لی جائے میں اس وقت تک یہاں سے نہیں چلوں گا. ایک فرشتہ فضائے آسمانی سے پکارے گا اور کہے گا اے کعبہ سوال کر. کعبۃ اللہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا میرے مولا جتنے مسلمان میرے پڑوس میں دفن ہیں نا ان سب کے حق میں میری شفاعت قبول فرما. جتنے یہاں میرے پڑوس میں ان سب کو بخش دے، میری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما. اللہ تعالی جل جلالہ کعبۃ اللہ کی یہ سفارش قبول فرمائے گا اور یہ جتنے بھی کعبۃ اللہ کے گرد دفن کیے گئے ہوں گے یہ سارے کے سارے کعبۃ اللہ کے قریب لائے جائیں گے. چمکتے چہروں والے، نورانی چہروں والے، اجیالے چہروں والے، یہ سارے کے سارے کعبۃ اللہ کے گرد جمع ہوں گے. اور جمع ہونے کا انداز کیا ہوگا؟ یہ جتنے بھی کعبے کے گرد دفن ہیں نا مکہ مکرمہ میں یہ سارے احرام کی چادروں میں ملبوس ہوں گے اور ان کی زبان پر لبیک کی صدائیں ہوں گی. لبیک پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف بڑھتے چلے آئیں گے. نہیں کیا مقام و مرتبہ اللہ نے عطا کیا مکہ مکرمہ میں دفن ہونے والوں کو. اب اندازہ کیجئے اس وقت کا میدان محشر قائم ہونے لگا، قیامت کا دن آ چکا اور کعبۃ اللہ کے گرد جو احرام کی حالت میں لبیک اللہم لبیک کی صدا بلند کرتے ہوئے آئیں گے. اللہ تعالیٰ ان خوش نصیبوں کو میدان محشر میں کیسی عزتیں عطا فرمائے گا. اور جب یہ سارے حضرات آ چکیں گے اب فرشتہ پھر کہے گا کعبۃ اللہ چل. کعبۃ اللہ پھر یہ ارشاد فرمائے گا میں نہیں چلوں گا جب تک میرا سوال پورا نہ کر لیا جائے. نہیں پہلا سوال پورا ہوا، جتنے یہاں دفن ہیں نا وہ سارے کے سارے کعبۃ اللہ کے گرد جمع کیے گئے. کعبۃ اللہ دوبارہ کہے گا میں نہیں چلوں گا. پوچھا جائے گا کعبۃ اللہ کیوں؟ کعبۃ اللہ کہے گا کہ میرا سوال پورا کیا جائے اس کے بعد چلوں گا. جب یہ بات کی جائے گی اللہ تعالی جل جلالہ کی طرف سے فضائے آسمانی سے ایک فرشتہ سوال کرے گا اے کعبے تیرا سوال کیا ہے؟ کعبۃ اللہ کہے گا دنیا میں سے جو بندہ میری زیارت کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں آیا تھا ان سب کے حق میں میری شفاعت قبول کی جائے. جتنے بھی لوگ جمع ہو کر آئے تھے نا، کوئی حج کرنے کے لیے گیا ہوگا، کوئی عمرہ کرنے کے لیے گیا ہوگا،
کوئی کعبۃ اللہ کے جلوے دیکھنے کے لیے گیا ہوگا, کسی نے کعبۃ اللہ کا جھوم جھوم کر طواف کیا ہوگا. جتنے بھی دنیا بھر سے آئے تھے ان سب کے حق میں میری شفاعت قبول کی جائے. اب غور فرمائیے, دنیا بھر میں حج کرنے والے کتنے ہوں گے؟ ساری دنیا میں عمرہ کرنے والے کتنے ہوں گے؟ ہم اپنے محلے میں دیکھتے ہیں, اپنی گلی میں دیکھتے ہیں, اپنے رشتہ داروں میں دیکھتے ہیں, اپنے قرابت داروں میں دیکھتے ہیں, یہاں کتنے حج کرنے والے ہمیں یہاں ملتے ہیں, کتنے عمرہ کرنے والے روز آ رہے ہوتے ہیں, جا رہے ہوتے ہیں, سارے معاملات چلا رہے ہوتے ہیں. یہ سارے کے سارے نظارے ہماری نگاہوں کے سامنے. اب غور تو فرمائیے اور دیکھیے کہ کعبۃ اللہ, اس کی زیارت کرنے والے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فضل و کرم سے کس مقام رفیع پر پہنچیں گے؟ یہ ساری دنیا میں بسنے والے, ان سب کو کعبۃ اللہ کے گرد جمع کیا جائے گا. یہ بھی تلبیہ پڑھتے ہوئے کعبۃ اللہ کے گرد جمع ہوں گے, اور اس کے بعد فرشتے اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی بارگاہ میں یہ سب کی مغفرت کی نوید سنانے کے بعد کعبۃ اللہ کو کہیں گے, کعبۃ اللہ چل. کعبۃ اللہ مخصوص انداز میں تلبیہ پڑھتے ہوئے چلے گا. اب غور کیجئے, ہم کعبۃ اللہ کی طرف جاتے ہیں, ہماری زبان پر ہوتا ہے لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ہم یہ صدائے دل نواز بلند کرتے ہوئے کعبے کی طرف جاتے ہیں, اور آج قیامت کا دن آیا, کعبۃ اللہ تلبیہ پڑھتے ہوئے میدان محشر کی طرف جائے گا. لبیک اللہم لبیک والخیر کلہ بیدیک لبیک لا شریک لک لبیک. یہ کلمات پڑھتا ہوا کعبۃ اللہ میدان محشر کی طرف جائے گا. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, غم نہ کر, میں تیرا حج اپنے بندوں پر فرض کر دوں گا جو تیری طرف ایسے ٹوٹیں گے جیسے پرند اپنے گھونسلے کی طرف جاتا ہے, اور ایسے روتے ہوئے دوڑیں گے جس طرح اونٹنی اپنے بچے کے شوق میں. اور میں تجھے یعنی تیرے شہر میں نبی آخر الزمان کو پیدا کروں گا جو مجھے سب نبیوں سے زیادہ پیارا ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو پیارے میٹھے میٹھے اسلام میں دیکھا آپ نے ہمارے مکہ مکرمہ کی کیسی عظیم الشان فضائل ہیں, خصوصیات و برکات سے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کا نوازا. اے کاش کے بھی ہم بھی دنیا کے غموں کی بجائے نہ بس ایک ہی غم ہمیں کھایا جائے کہ کسی صورت ہم مکے پہنچ جائیں, کسی صورت ہم مدینہ شریف پہنچ جائیں. مکہ و مدینہ کے غم کے اندر اے کاش کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں یہ ذوق اور یہ جذبہ اور یہ شوق عطا فرما دیں. تو ہم سب یہ نیت کر لیں کہ ہم دنیاوی الجھنوں میں الجھے رہنے کی بجائے حرمین طیبین کی حاضری کے لیے کوشش جاری رکھیں گے. اس لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمیں رو رو کر دعائیں بھی مانگنی پڑیں گی, غم بھی کرنا ہوگا, جذبہ بھی رکھنا ہوگا, دعائیں بھی مانگنی ہوں گی, اور پھر اللہ کے مقبول بندوں کی بارگاہ میں حاضر ہو کر وہاں سے بھی دعائیں منگوائیں, اور کوشش کر کے اپنی جو جیسے ہم کمیٹیاں جوڑتے ہیں, پیسے جوڑتے ہیں, اس طرح ہم پیسے جوڑنا شروع کریں, اور کیا نیت ہو کہ بس مجھے اللہ کے گھر کا طواف کرنا ہے, آپ مجھے مدینہ شریف میں حاضری دینی ہے. کبھی تو ہمارا بلاوا آ ہی جائے گا, کبھی تو ہمارا نام بھی حاجیوں کی فہرست میں شامل ہو جائے گا. حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی, پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی, کر رہے ہیں جانے والے حج کی اب تیاریاں,
حج کی اب تیاریاں رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی، رہ نہ جاؤں میں کہیں، کر دو کرم پھر یا نبی۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی با ادب حاضری نصیب فرمائے، بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھائے۔ تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، شہر مکہ میں صرف اگر یہی شرف حاصل ہو جاتا تو یہی اس کی عظمت کے لیے کافی تھا کہ اس مبارک سرزمین میں بیت اللہ شریف ہے، اللہ کا گھر ہے، خانہ کعبہ ہے۔ مگر قربان جائیے کہ مکہ المکرمہ میں اس کے علاوہ بھی بہت زیادہ مقدس مقامات اور ایسے اس کے فضائل ہیں کہ ہمارا سینے کے اندر دل ہے اس کو سن کر جھوم اٹھے۔ اور کیوں نہ ہو کہ یہ وہ مقدس شہر ہے کہ اس میں جگہ جگہ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیارے صحابہ کرام سے نسبت رکھنے والی مقدس اور یادگار مساجد، کنویں، غاریں، تعمیرات اور مزارات بھی موجود ہیں۔ اور سب سے پیاری فضیلت کیا ہے اس کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ المکرمہ میں پیدا ہوئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو ولادت گاہ ہے نا، حضرت علامہ قطب الدین رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت گاہ پر دعا قبول ہوتی ہے۔ خلیفہ ہارون رشید کی جو والدہ محترمہ تھیں رضی اللہ تعالی عنہا، انہوں نے جائے ولادت پر ایک مسجد تعمیر کروائی تھی، لیکن آج کل وہ مسجد ہمیں نظر نہیں آتی، بلکہ وہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا دیکھیں گے آپ۔ وہ بورڈ کیا ہے؟ مکتبہ تو مکہ المکرمہ، اس طرح کا بورڈ لگا ہوا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہاں پر ایک بورڈ لگا ہوا ہے نا، جس کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ مکتبہ تو مکہ المکرمہ۔ اچھا، یہ ایک فضیلت اس کو۔ اچھا، دوسری فضیلت کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز یہیں سے فرمایا۔ تیسری فضیلت اس کو یہ ہے کہ یہی کعبہ شریف ہے اور اسی کا طواف کیا جاتا ہے، اور نماز میں دنیا بھر سے اسی طرف منہ کیا جاتا ہے۔ ہم سارے کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ خانہ کعبہ کی طرف۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے مکہ المکرمہ کی۔ اور جو وہاں پر طواف کرتے ہیں اس کے تو بہت سارے فضائل ہیں۔ ایک فضیلت سنیں، جس نے 50 بار بیت اللہ شریف کا طواف کیا وہ گناہوں سے ایسا نکل گیا جیسا اس دن کے اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ ہر برس کاش آ کے مکے میں لطف اٹھاؤں طواف کا یا رب۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اچھا، مسجد الحرام شریف کہاں پر ہے؟ پتہ کسی کو؟ نہیں معلوم؟ معلوم ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ مسجد الحرام شریف مکہ المکرمہ میں جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، ابھی اسی کی تو ہم بارے سن رہے ہیں، اسی کی تو برکتیں حاصل کر رہے ہیں ہم۔ تو مسجد الحرام شریف مکہ مکرمہ میں ہے، جس میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد میں
نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد میں 1000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے، اور مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دیگر مساجد میں 1,00,000 نمازیں پڑھنے سے افضل ہے۔ اچھا، مکہ المکرمہ کو ایک فضیلت یہ بھی حاصل ہے کہ آب زمزم کا کنواں بھی مکہ المکرمہ میں ہے، اور آب زمزم کی برکتیں ہم سب جانتے ہیں۔ آئیے خود پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی آب زمزم کے بارے میں سنتے ہیں۔ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ آب زمزم ہر اس مقصد کے لیے ہے جس مقصد کے لیے اسے پیا جائے۔ اگر تم اسے شفا کی غرض سے پیو تو اللہ پاک تمہیں شفا دے گا، اگر تم اسے پناہ حاصل کرنے کے لیے پیو گے تو اللہ پاک تمہیں پناہ عطا فرمائے گا، اور اگر تم اسے اپنی پیاس بجھانے کے لیے پیو گے تو اللہ پاک تمہاری پیاس بجھا دے گا۔ اور اس حدیث پاک کے راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جب آب زمزم پیتے تو یہ دعا مانگتے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یعنی اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والا علم، کشادہ رزق اور ہر بیماری سے شفا کا سوال کرتا ہوں۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم بھی کیا یہ دعا مانگنا لیں؟ چلیں میرے ساتھ مل کے دعا مانگتے ہیں۔ اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ دعا ہم یاد کر لیں، کیا خیال ہے؟ کتنی پیاری دعا ہے کہ جب بھی آب زمزم پینا ہے تو کیا دعا مانگنی ہے کہ اے مولا مجھے علم نافع عطا فرما۔ کیا دعا مانگنی ہے؟ اے اللہ مجھے علم نافع عطا فرما اور مجھے کشادہ رزق عطا فرما۔ کیا دعا مانگنی ہے؟ اور مجھے کشادہ رزق عطا فرما، اور کیا دعا مانگنی ہے؟ مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ تو یہ 3 دعائیں ہمیں، اور اس کے علاوہ جو مانگیں گے کہ یہ زمزم اس لیے ہے جس لیے اس کو پیے کوئی، اسی زمزم میں جنت ہے اور اسی زمزم میں کوثر ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ۔ اچھا، مکہ المکرمہ میں ہی حجر اسود ہے۔ کیا ہے؟ حجر اسود ہے، اور ایک اور مقام ہے جس کو کہتے ہیں مقام ابراہیم۔ تو یہ دونوں بھی اسی شہر مقدس مکہ پاک میں ہیں۔ حجر اسود یہ جنتی پتھر ہے۔ حجر اسود کیا ہے؟ یہ جنتی پتھر ہے، اور مقام ابراہیم یہ دوسرا، یہ بھی جنتی پتھر ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ دونوں یعنی حجر اسود اور جو رکن اور مقام ابراہیم، رکن اور مقام ابراہیم، یہ 2 جنتی یاقوت ہیں۔ پہلے بہت نورانی تھے، اللہ پاک نے ان کا نور چھپا دیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یہ مشرق و مغرب کو چمکاتے۔ اللہ اکبر۔ جب سنگ اسود دیوار کعبہ میں قائم کیا گیا تو اس کی روشنی چاروں طرف دور دور تک جاتے تھے۔ جہاں تک اس کی روشنی پہنچی وہاں تک حرم کی حدود مقرر ہو گئیں، جس میں شکار کرنا منع ہو گیا، اور سنگ اسود کا رنگ بالکل سفید تھا، گناہگاروں کے ہاتھوں سے سیاہ ہو گیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے چوما، اسے بوسہ دیا، تو امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں کہ اے حجر اسود، میں جانتا ہوں کہ تو پتھر ہے، نفع و نقصان کا مالک نہیں، اگر میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو تجھے چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ بہرحال یہ پتھر کیسا پتھر ہے، کیسا زبردست پتھر ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے
روز قیامت یہ پتھر اٹھایا جائے گا، اس کی 2 آنکھیں ہوں گی جس سے دیکھے گا، اس کی زبان ہوگی جس سے بولے گا، اور اپنا استلام کرنے والے کے حق میں گواہی دے گا۔ اس کا مس کرنا یعنی چھونا یہ گناہوں کو مٹاتا ہے، اور اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ پتھر مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا کرتا تھا۔ اس پتھر شریف کو پھر ایک مرتبہ اپنی اصل شکل پر کر دیا جائے گا، اور قیامت کے دن اس کی جسامت، اس کا جو حجم ہے، اس کا جو جسم ہے، وہ جبل ابو قبیس جتنا ہوگا۔ کتنا ہوگا؟ یہ نام یاد رکھنا نا، میں نے شروع میں عرض کیا تھا، جبل ابو قبیس۔ تو جبل ابو قبیس جتنا یہ ہوگا نا، جتنا بڑا پہاڑ ہے یہ، اتنا اس کا حجم کر دیا جائے گا۔ اچھا، یہی مکہ المکرمہ ہے جس میں صفا اور مروہ بھی ہے، یعنی یہ 2 پہاڑ ہیں۔ صفا اور مروہ کیا ہے؟ یہ تو پہاڑ ہیں، اور یہ دونوں پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ اچھا، یہی مکہ المکرمہ کی ایک بڑی زبردست فضیلت یہ ہے کہ میقات سے باہر سے آنے والے، میقات سے باہر سے آنے والے بغیر احرام کے مکے میں داخل ہی نہیں ہو سکتے۔ کیسی زبردست فضیلت ہے مکہ المکرمہ کی، کہ جس نے بھی مکہ میں داخل ہونا ہے تو اس کو پہلے جا کے کعبۃ اللہ کا طواف کرنا ہے، پہلے عمرہ کرنا ہے۔ اچھا، میقات کیا چیز ہے؟ میقات اس جگہ کو کہتے ہیں کہ مکہ معظمہ جانے والے آفاقی، یعنی جو باہر سے آ کر حج کرتے ہیں، کو بغیر احرام وہاں سے آگے جانا جائز نہیں، چاہے تجارت یا کسی بھی غرض سے جاتا ہو۔ یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کے رہنے والے بھی اگر میقات کی حدود مثلا طائف یا مدینہ منورہ میں جائیں تو انہیں بھی اب بغیر احرام کے مکہ پاک میں آنا ناجائز ہے۔ تو یہ میقات سے وہی گزر سکتا ہے، یعنی وہ جو گزر کر آئے گا اس کے اوپر سب سے پہلا کام کیا ہے کہ جا کے مکہ مکرمہ میں حج بیت اپنا خانہ کعبہ کا طواف کرے۔ اچھا، مکہ مکرمہ ایک ایسا شہر ہے، شہر مکہ المکرمہ، کہ دنیا بھر سے مسلمان حج کی سعادت پانے کے لیے یہی مکہ پاک میں حاضر ہوتے ہیں۔ اور ایک فضیلت اس کی یہ بھی ہے کہ جو اس شہر مقدس میں داخل ہو جائے گا امن والا ہو جائے گا۔ چنانچہ پارہ 1 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 126 میں ارشاد ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا، ترجمہ کنز ایمان۔ اور جب عرض کی ابراہیم نے کہ اے رب میرے اس شہر کو امان والا کر دے، تو جو اس شہر میں داخل ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ امن والا۔ اور اس کی ایک خصوصیت مکہ مکرمہ کی یہ ہے کہ دن کا کچھ وقت یہاں کی گرمی پر بندے کو صبر کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ گرمی ہو تو ہمیں پریشانی ہوتی ہے، تکلیف ہوتی ہے گرمی سے، تو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ تو جہاں بھی رہیں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، مکے میں ہوں، مدینے میں ہوں، یہاں پر ہوں، اپنے شہر میں ہوں، جس جگہ پر بھی ہوں، ہمیں گرمی پر کیا کرنا چاہیے؟ صبر صبر اور صبر کرنا چاہیے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، من صبر علی حر مکہ ساعۃ من نہار تباعدت منہ النار، یعنی جو شخص دن کے کچھ وقت مکے کی گرمی پر صبر کرے جہنم کی آگ اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہی وہ مکہ مکرمہ ہے جہاں غار ہرا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تھی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اور یہی مکہ مکرمہ ہے کہ یہاں پر ہر موسم کا پھل مل جاتا ہے۔ یہ مکہ مکرمہ کی خصوصیت ہے کہ یہاں پر ہر موسم کا پھل مل جاتا ہے۔
اور مکہ مکرمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہیں سے معراج ہوئی تھی. اور ایک یہ بھی خصوصیت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پاک میں ہی چاند کے 2 ٹکڑے کیے تھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور مکہ مکرمہ کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ، دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ کون سا پتا ہے آپ کو؟ کون سا ہے؟ میں نے کہا تھا یاد رکھنا ایک نام، یاد ہے نا آپ کو؟ کون سا؟ جبل ابی قبیس. یعنی دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ جبل ابی قبیس بھی مکہ المکرمہ میں ہے. یعنی جبل ابی قبیس دنیا کا سب سے پہلا پہاڑ ہے جو مسجد الحرام کے باہر صفا اور مروہ کے قریب واقع ہے، اور اس پہاڑ پر دعا قبول ہوتی ہے. اہل مکہ قحط سالی کے موقع پر اس پر آ کر دعائیں مانگا کرتے تھے. اور حدیث پاک میں یہ ہے کہ جو حجر اسود ہے، کیا ہے؟ حجر اسود جنت سے یہیں پر نازل ہوا تھا، جبل ابی قبیس پر. اور اس پہاڑ کو کہا جاتا ہے الامین. کیا کہا جاتا ہے؟ الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اور اس کی ایک فضیلت یہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ظاہری حیات زندگی کے 53 سال، کتنے؟ 53 سال اس مکہ مکرمہ کو نوازا ہے. اور حضرت سیدنا امام مہدی، نام یاد رکھنا، حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور بھی مکہ پاک میں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. آج ہم نے مکہ مکرمہ کی شان کو سنا، یعنی مکہ مکرمہ کی شان اور عظمت قرآن کریم میں بھی بیان کی گئی. مکہ مکرمہ کی شان و عظمت احادیث مبارکہ میں بھی بیان ہوئی. مکہ مکرمہ میں دجال داخل نہیں ہو سکے گا. مکہ مکرمہ میں داخل ہونے والا امن پانے والا ہو جاتا ہے. مکہ مکرمہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی. مکہ مکرمہ کی زمین آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ زمین ہے. مکہ مکرمہ میں فضیلت اور برکت والے کئی مقامات موجود ہیں، اور مکہ مکرمہ میں ہی امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ظہور ہوگا. اللہ تبارک و تعالی ہمیں بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرمائے. مکہ مکرمہ میں ہمیں حاضری ہوتی رہے. اے مولا ہم سب کو خانہ کعبہ کا طواف بھی عطا فرما، صفا مروہ کی سعی بھی عطا فرما، اور بار میٹھا میٹھا مدینہ بھی دکھا. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم اجمعین. آخر میں انشاءاللہ کچھ سنتیں اور آداب ہم سن لیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جب سفر کرنا ہو تو بہتر ہے کہ پیر، جمعرات اور یا ہفتے کو کریں. پیر، جمعرات یا ہفتے کو آپ سفر پر روانہ ہوں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفر میں اپنے سب رفقاء سے زیادہ خوشحال رہنے کے لیے روانگی سے پہلے یہ ورد پڑھنے کی تلقین فرمائی. سورہ کافرون. پہلی سورت کیا ہے؟ سورہ کافرون. اس کے بعد سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ، یہ والی سورت. پھر تیسری ہے سورہ اخلاص، اور چوتھی سورت ہے سورہ فلق، اور پانچویں سورت کون سی ہے؟ سورہ ناس. یہ 5 سورتیں. پہلے بھی بسم اللہ پڑھنی ہے اور آخر میں بھی بسم اللہ پڑھنی ہے. بسم اللہ کتنی مرتبہ ہو جائے گی؟ 6 مرتبہ. تو یہ 6 مرتبہ بسم اللہ پڑھنی ہے. تو اس طرح یہ 5 سورتیں ہوں گی، اور بسم اللہ شریف ملا کر یہ 6 بار. سیدنا جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یوں تو صاحب مال تھا، مگر جب سفر کرتا تو سب رفقا سے بدحال ہو جاتا. جب سے یہ صورتیں سفر سے قبل ہمیشہ پڑھنی شروع کی، ان کی برکت سے واپسی تک خوشحال اور دولت مند رہتا ہوں. اپنے ساتھ آئینہ، سرما، کنگا، مسواک ساتھ رکھیے کہ یہ بھی سنت ہے. راستے میں چڑھائی کی طرف یا سیڑھیوں میں چڑھتے ہوئے یا بس وغیرہ جب سڑک کی اونچی جانب جا رہی ہو تو کہیں گے اللہ اکبر. مل کے بولیں
اللہ اکبر، مل کے بولیں اللہ اکبر۔ اور جب سیڑھیوں سے یا ڈلوان سے اتریں تو اس وقت کہیں گے سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ۔ کیا کہیں گے؟ اسی طرح جب منزل پر اتریں، یعنی ہمارا سفر ختم ہو جائے، منزل پر اتریں تو اس وقت پڑھیں گے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یعنی میں اللہ کریم کے کامل کلمات کے واسطے سے ساری مخلوق کے شر سے پناہ مانگتا ہوں۔ تو اب جب بھی ہم سفر ہمارا ختم ہو، ہم منزل پر اتریں تو یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ عز و جل ہر نقصان سے بچے گا۔ دوران سفر بھی نماز میں ہرگز کوتاہی نہ ہو۔ راستے میں بس خراب ہو جائے تو ڈرائیور یا مالکان بس وغیرہ کو کوسنے یا بک بک کر کے اپنی آخرت داؤ پر لگانے کے بجائے صبر سے کام لیجئے، اور جنت کی طلب میں ذکر و درود میں مشغول ہو جائیے۔ اور بھیڑ کا موقع ہو تو کسی کمزور، ضعیف یا مریض کو دیکھیں تو بنیت ثواب اس کو بس میں با اصرار اپنی نشست پر، اپنی سیٹ پر بٹھا کر اس کو پیش کر دیجئے، اس کو پیش کر دیئے، وہ بیٹھ جائے۔ اسی طرح 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 کے ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی 2 کتابیں ہیں۔ بہار شریعت حصہ 16 صفحات اس کے ہیں 312، اور 120 صفحات کی کتاب ہے سنتیں اور آداب، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم عالیہ کے 2 رسالے ہیں، 101 مدنی پھول اور 163 مدنی پھول، ہدیتاً حاصل کر لیجئے اور اس کو پڑھیے۔ اور سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و برا سفر بھی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں خوب مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اجمعین۔ ہفتہ وار سنت و برے اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک بھی پڑھ لیتے ہیں، دعائیں بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ درود پاک پڑھے، اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے، اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد۔ حضرت احمد ساوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں کہ اب جو ہم درود پاک پڑھیں گے اس کو 1 بار درود پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ ایک دن ایک شخص آیا
تو حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون سی مرتبہ ہے۔ جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں، اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ۔ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں۔ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہل۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم۔ خوشخبری، آج انشاءاللہ عزوجل ابھی نماز عشاء کے فوراً بعد 10 بجے میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت مدنی مذاکرہ فرمائیں گے۔ تو ہے پھر نیت کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں میرے شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے مدنی پھولوں کو سننے، اس کو دل کے گلدستے میں سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اجمعین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ، فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ عز و جل۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج جمعرات ہے، آنے والے ہفتے یعنی 7 جولائی بعد نماز عشاء رات تقریباً 9:45 بجے ہفتہ وار مدنی مذاکرے کا آغاز تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول پاک سے ہوگا، اور وقت مناسب پر شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ سوالات کے جوابات عنایت فرمائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ تمام عاشقان رسول اپنے ڈویژن و علاقے اور شخصیات کے گھروں میں ہونے والے اجتماعی مدنی مذاکرے میں خود بھی اول تا آخر شرکت کی سعادت حاصل کریں، اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلا کر ساتھ لانے کی کوشش فرمائیں۔ یاد رہے، دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ کراچی میں عشاء کی جماعت کا وقت 9:15 بجے ہے۔ الحمدللہ عز و جل ہفتہ وار مدنی مذاکرے میں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کسی ایک مدنی رسالے کے مطالعے کی ترغیب بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ مطالعہ کرنے والے خوش نصیب اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں کی کارکردگی بھی امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔
نیز آپ مطالعہ کرنے والوں کو اپنی دعاؤں سے نوازنے کے ساتھ ساتھ قیمتی مدنی پھول بھی عطا فرماتے ہیں۔ آنے والے ہفتے کو مدنی مذاکرے میں اس رسالے شادی خانہ بربادی کے اسباب اور ان کا حل، شادی خانہ بربادی کے اسباب اور ان کا حل کے مطالعے کی ترغیب ارشاد فرمائی جائے گی۔ تمام عاشقان رسول اس رسالے کو پیشگی ہی حاصل کر لیں اور اس کا مطالعہ کر کے امیر اہل سنت کے دل کی دعائیں لیں۔ اس کا ہدیہ 8 روپے مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی کتاب رفیق الحرمین، اس کتاب میں کیا ہے سنیے۔ حج و عمرے والے کے لیے 56 نیتیں 56، دعا قبول ہونے کے 29 مقامات، لبیک کے 9 مدنی پھول، ہوائی جہاز والے کب احرام باندھیں، ہوائی جہاز کے گرنے اور جلنے سے امن میں رہنے کی دعا، حج و عمرے کا مکمل طریقہ، حاجی کے لیے سرمایہ عشق ضروری ہے، پر اسرار حاجی، حج کی قسمیں، احرام کی احتیاطیں۔ اس کا ہدیہ جو بڑا سائز کا ہے وہ 90 روپے یعنی 90 روپے اور چھوٹا سائز 65 روپیز 65 روپے میں مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے۔ مکتبۃ المدینہ کی طرف سے شائع ہونے کتاب حرام الفاظ اور کفریہ کلمات کے متعلق علم سیکھنا فرض ہے، کتاب کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، اس میں آپ پڑھ سکیں گے قابل رشک انسان کون، کافر کو مرحوم کہنا کیسا، اللہ پاک آسمان سے دیکھ رہا ہے یہ کہنا کیسا، کیا خواب میں دیدار الہی ممکن ہے، کون سے نبی مردے زندہ کیا کرتے تھے، سینکڑوں کفریہ کلمات کی مختلف مثالیں اس میں موجود ہیں۔ اس کا ہدیہ 230 روپے مکتبۃ المدینہ سے بھی طلب کیجیے۔ اسی طرح مکتبۃ المدینہ سے ایک رسالہ شائع ہوا ہے نعت خوانی کے متعلق سوال جواب، اس رسالے میں کیا ہے سنیے۔ نعت کسے کہتے ہیں اور کیا صحابہ کرام نے بھی نعت خوانی کی، نعت منقبت اور استغاثہ میں کیا فرق ہے، گانوں کی طرز میں نعت پڑھنا کیسا، نعت خواں حب جاہ سے کیسے بچیں، ساری رات کی عبادت سے بہتر عمل، اس کا ہدیہ 15 روپے ہے مکتبۃ المدینہ سے، یہ بھی طلب کیجئے۔ میٹھے میٹھے سامعیوں، ان کتب و رسائل کا خود بھی مطالعہ کیجئے اور اپنے دوست و احباب میں تقسیم بھی کیجئے۔ یہ کتب و رسائل دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ بھی یاد ہے میٹھے سامعیوں، یہ جو قیمتیں یہاں بیان کی گئی ہیں یہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے ہیں۔ آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں مایوسی کے بارے میں بتایا جائے گا، مثلا مایوسی کی تعریف، مایوسی کے متعلق مختلف شرعی احکام، مایوسی کے گناہ میں مبتلا ہونے کے بعض اسباب، مایوسی کے گناہ سے بچنے کا طریقہ وغیرہ، اور دعا میں فرض نماز کے بعد کی ایک دعا یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی صلی اللہ علیہ محمد۔ میٹھے میٹھے سامعیوں، خوش نصیب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، اس حوالے سے مدنی چینل میں ایک سلسلہ شروع ہو رہا ہے، آپ کے لیے خاص طور پر مدنی چینل سلسلہ لا رہا ہے جو کہ حج کے حوالے سے احکامات وغیرہ اس میں بیان ہوں گے۔ 8 جولائی سے براہ راست یہ سلسلہ یعنی آنے والے اتوار سے شروع ہوگا، رات 10:30 بجے سے 12 بجے تک یہ سلسلہ مدنی چینل پر آپ براہ راست دیکھ سکیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوب مدنی چینل کی برکتیں بھی نصیب فرمائے اور اس کو عام کرنے کی بھی اللہ تعالی ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ و سلام، اذان عشاء پہ نماز عشاء با جماعت ادا کی جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ گنبد
گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر درود پاک میں شامل ہو جائیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. کعبۃ اللہ المشرفہ کا تصور باندھ کر مل کر ایک آواز ہو کر ذکر اللہ میں شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ. محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اذکر اللہ 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 اللہ
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الله 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 محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے اور میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں، دعا مانگنے سے پہلے ہمیں اچھی نیت کر لینی چاہیے کہ اللہ کی رضا پانے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے دعا مانگوں گا، اور دعا عبادت کا مغز ہے اور دعا مومن کا ہتھیار ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بھی دعا فرمائی، تو آپ کی سنت کی اتباع میں دعا کروں گا. حکم خداوندی پر عمل کرتے ہوئے اتباع سنت میں دعا مانگوں گا، اور جو دعا مانگی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ضرور قبول فرمانے والا ہے. اس یقین کے ساتھ انشاءاللہ ہم دعا مانگیں گے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد ما هو اہلو.
یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ذا الجلال والاکرام ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم ثبتنا على الإيمان اللهم ثبتنا على الإسلام اللهم ثبت على سؤال منكر ونكير اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك اے اللہ پروردگار، آج شب جمعہ ہے، برکت والی عظمت والی رات ہے۔ اے مولا، اے کریم، ہم تیرے گناہ گار بندے تیری بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اے مولا حاضر ہو چکے، تجھ سے بخشش اور مغفرت کی بھیک لینے کے لیے اے مولا ہم نے اپنے دامن پھیلا دیے ہیں۔ تو ہی بخشنے والا ہے، تو ہی عیبوں کو پردہ پوشی کرنے والا ہے۔ اے مولا، تو ہی گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اے مولا، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہماری بلا حساب مغفرت فرما۔ اے مولا، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہم سب کو صحت والی، سلامتی والی، عافیت والی، عبادت والی، اخلاص والی، تقوی والی، توکل والی، قناعت والی، صبر و شکر، ہمت و حوصلہ والی پاکیزہ طویل زندگی عطا فرما۔ اے مولا، یہ دعائیں ہمارے ماں باپ، بہن بھائیوں، بچوں اور بچوں کی امی کے حق میں قبول فرما۔ اے مولا، ہمیں نمازی بنا دے۔ اے مولا، نماز پڑھنے کا جذبہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، ہمیں نیک بنا دے، نیکی کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا، ہم پر رحمت کی نظر فرما، ہم پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ اے مولا، ہماری غیب سے مدد فرما۔ اے مولا، ہماری بلا حساب بخشش فرما۔ اے مولا، تو ہم سے راضی ہو جا، ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، کبھی بھی ہم سے ناراض نہ ہونا۔ اے مولا، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا، شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا، اے اللہ عز و جل، ہمیں جنت میں لے جانے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عذاب جہنم سے چھٹکارا عطا فرما۔ اے مولا، جہنم سے پناہ عطا فرما۔ یا اللہ عز و جل، جب ہم دنیا سے رخصت ہوں، ہم سب کی زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو جائے۔ اے اللہ، ہماری قبر کو سلامت رکھنا، قبر میں جب ہم اتار دیے جائیں ہمارے جسم کو سلامت رکھنا، تا حد نظر وسیع کر دینا، جنتی لباس، جنتی بچھونا عطا فرما، قبر کو جنت کا باغ بنا، تا حد نظر وسیع فرما۔ اے اللہ، اے کریم، اے کریم، تو ہم پر کرم کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ عز و جل، جب ہم قبر سے قیامت والے میدان میں اٹھائے جائیں گے، قیامت کا دن ہوگا، دہشت، گھبراہٹ، وحشت، شدت، پیاس، اے مولا اس سے ہمیں نجات عطا فرما۔ میزان عمل میں ہمارے نیکیوں کا پلہ بھاری فرما۔ اے اللہ، اے کریم، بلا حساب ہی ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔
عذاب جہنم سے چھٹکارا عطا فرما، پل صراط بآسانی پار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، جنت میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما، جنتی نعمتیں، جنتی کھانے، جنتی پھل ہمارا مقدر فرما، جنت میں سب سے بڑا انعام تیرا دیدار ہوگا، اے مولا ہمیں عطا فرما۔ اے مولا ہمارے بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما، صحت والی، تندرستی والی، عافیت والی، پاکیزہ طویل زندگی عطا فرما۔ اے مولا طرح طرح کے بیمار پریشان حال اے مولا تیری بارگاہ میں حاضر ہیں، مولا ہمارے گھروں میں جو مریض ہیں مولا سب کو شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کر دے، حاجت مندوں کی حاجت روائی فرما۔ اے اللہ عز و جل جو قرضوں میں ڈوبے ہوئے قرضوں سے خلاصی عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، اولاد کے طلبگاروں کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو رشتوں کے انتظار میں نیک صالح رشتے عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم جو اولاد کے طلبگار ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار ہیں ان کی اولاد کو بھی فرما بردار بنا۔ اے اللہ عز و جل ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما، ایمان کی سلامتی عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل آج ہم نے مکہ المکرمہ کے فضائل سنے، اے مولا ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت عطا فرما، صفا و مروہ کی سعی نصیب فرما، خانہ کعبہ کا طواف کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا اے اللہ عز و جل ہمیں بار بار میٹھا میٹھا مدینہ دکھا، مدینے کی با ادب حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ عز و جل مدینے کی گلیوں میں شہادت کی موت عطا فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ موت عطا فرما۔ اے مولا اے کریم جنت البقیع میں مدفن عطا فرما، جنت الفردوس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس عطا فرما۔ اے مولا دعوت اسلامی کو دن 11 گنا رات 12 گنا ترقیاں عطا فرما، دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ، دار المدینہ، دارالافتاء اہل سنت مدنی مراکز تربیت گاہیں، اے مولا اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے سازہ کرام ناظمین اسلامی بھائی اسلامی بہنیں، اے مولا سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، ان کی آل اولاد کی حفاظت فرما۔ یا اللہ عز و جل تمام علماء و مشائخ اہل سنت کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم فرما، ان کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، تمام مرکزی مجلس شورا کے نگران و اراکین، تمام دعوت اسلامی والے، دعوت اسلامی والیاں، تمام ذمہ داران ان کی خیر فرما۔ اور کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جب ہو دم واپسی تو ہم سب کی زباں پہ ہو جاری لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اے بیابان عرب تیری بہاروں کو سلام، تیرے پھولوں کو تیرے پاکیزہ خاروں کو سلام، جبل نورو جبل سور اور ان کے غاروں کو سلام، نور برساتے پہاڑوں کی تاروں کو سلام، سیدی حمزہ کو جملہ شہیدان احد کو بھی اور سب غازیوں کو شہ سواروں کو سلام، غسل کعبہ کا بھی
غسل کعبہ کا بھی منظر کس قدر پر کیف ہے، جھوم کر کہتا ہے عطا، جھوم کر کہتے ہیں مرشد، ان نظاروں کو سلام ہے بیاباں۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم